اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 64 ہے اور آیت نمبر 71 to 84 تک بیان ہوگا۔ جو سورۃ النساء کی آیات چل رہی تھیں تو اس کے اندر یہودیوں کی کم بختیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، اور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس کے اندر جو بالخصوص ایک خاصیت رکھتی ہے، چیز حیثیت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ کار سکھایا ہے۔ یعنی کہ جہاں پہ قرآن مجید کے اندر کھانے کا ذکر آیا، پینے کا ذکر آیا، احکامات نازل ہوئے، جو بھی نازل تھا، میاں بیوی کے تعلقات، رشتہ دار، یتیم، مسکین، ان سب کے حقوق، لیکن آخرکار ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان جنگ میں کس طرح مومنوں نے کھڑے ہونا ہے وہ بھی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور وہ یہاں سے اب اس رکوع کے ساتھ سٹارٹ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر یا اکٹھے ہو کر چلو۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر جہاد کی تدابیر کس طرح اختیار کرنی ہے کہ تھوڑے تھوڑے ہو کے جاؤ یا زیادہ ہو کے جاؤ، لیکن جانا ہوشیاری کے ساتھ، بچکانے والی حرکتیں نہیں کرنی۔ یعنی جو امیر ہے اس کی اتباع بھی کرنی ہے، لیکن اس امیر کی بات کے ساتھ ساتھ کچھ خفیہ تدابیر بھی اختیار کرنی ہے، ہوشیاری کے ساتھ سامنے آنا ہے، کیونکہ آج کل تو دور اس طرح کا ہے کہ جس کے اندر اب جنگ کا تو چلے ماحول نہیں ہے، لیکن اس وقت ایسا ایک وقت تھا کہ آپ دیکھیں کہ چاروں طرف نیزوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، ہر وقت بندے نے اپنے ساتھ تلوار لٹکائی ہوئی ہے، ہر وقت اس کے پاس تیر کمان ہے، ہر وقت اس نے حملے کے لیے تیار رہنا ہے۔ تو وہ جو مخالف سمت پہ جو کافر تھے ان کے مقابلے میں جو جہاد کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی ذکر کر دیا۔ اور یہ جہاد کے بارے میں نبی علیہ السلام کی مشکات کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، یہ رکنے والا نہیں ہے، اور جہاد چلتا ہے۔ اگر اس علاقے میں نہیں چل رہا تو کسی نہ کسی علاقے میں یہ جہاد ہو رہا ہے، تو یہ ہوتا رہے گا، یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہاں، پھر اس کی نوعیت بدل سکتی ہے، جہاد بالنفس ہو، جہاد بالید ہو، جہاد بالزبان ہو، وہ نوعیت بدل سکتی ہے، لیکن جہاد ہوتا رہے گا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ہوشیار رہنا ہے، جس کے اوپر حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تم سے بن پڑے، یعنی کافروں کے لیے تمہاری قوت ہر وقت تیار ہونی چاہیے۔ اور فرمایا خبردار، قوت تیر اندازی ہے، خبردار قوت تیر اندازی ہے، خبردار قوت تیر اندازی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس قدر اس کے اوپر تاکید فرمائی، اور یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، اور سنن نسائی کے اندر ایک فرمان نبی علیہ السلام کا موجود ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین سے اپنے مال، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے مشرکین سے جہاد کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو جو رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اس چیز پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ مشرکین کے ساتھ مقابلہ مال، ہاتھ، زبان، ہر صورت میں ان کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ تو لہٰذا اشاعت دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد ہوتا ہے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے۔ اور اس کے بعد حضرت عقبہ بن عامر، اب یہ دیکھیں اس کے اندر استطاعت کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، کہ فرمایا کہ اب ہتھیار کس طرح تیار رکھنے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تیر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ کیا خوبصورت حدیث کے الفاظ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نمبر 1، جس بندے نے وہ تیر تیار کیا ہے اور جس نے اس کو پکڑا
اور اس کے بعد جس نے اس تیر کو لے کے گھڑ سواری پہ جا کے وہ تیر کسی کو مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ ایک اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیر اندازی تم سیکھو، اس کے اندر تمہیں فائدہ ہے۔ اور واقعتاً جو پہلے جب تیر انداز چلتے تھے، یعنی کہ تیر وغیرہ کا دور تھا، تو اس وقت یہ کام کرتا تھا معاملہ، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ تیر بنانا، پھر اس کے بعد اس کو لینا، پھر اس کے بعد اس کو پھینکنا، یہ سارے کے سارے اس بشارت میں داخل ہوں گے، اور یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، اور تم میں جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے، اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو دیر لگانے والا کہے گا بے شک اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی خصلت کو بیان کیا کہ منافقین جب جہاد کے اندر نہیں جاتے نا، یہ منافقین وہی ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن جہاد سے گھبراتے ہیں۔ اب اس طرح کیا کہ وہ جہاد کے اندر، جہاد کا معاملہ تیار تھا، نبی علیہ السلام لشکر بنا کے لے گئے، اب وہاں پہ مسلمانوں کو ہو گیا نقصان، تو منافقین اب مدینے کے اندر بیٹھ کے خوشیاں منا رہے ہیں کہ شکر ہے ہم وہاں پہ نہیں گئے، جاتے تو ہمیں نقصان ہو جاتا۔ تو یہ کمزوری، یہ طریقہ کار سارا کا سارا منافقوں کا ہے کہ بازار تو کلمہ پڑا ہوا ہے لیکن دل کے اندر قوت ایمان نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل ملے تو تکلیف پہنچنے والی صورت میں تو گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی، جبکہ اب ضرور کہیں گے اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ منافقین کی دوسری خصلت نمبر 1 تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہائی لائٹ کی کہ جب تم لوگ چلے جاتے ہو میدان جنگ کے اندر، پھر تمہیں نقصان ہوتا ہے تو منافقین کہتے ہیں ہم نے ٹھیک کیا، ہم میدان جنگ کے اندر نہیں گئے۔ لیکن دوسری خصلت یہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر تم پہنچ گئے، پھر تم وہاں پہ فتح تمہیں حاصل ہوئی، اب وہاں پہ مال غنیمت آیا ہے، تو اب تم کہتے ہو اے کاش ہم وہاں پہ چلے جاتے تو ہمیں فائدہ مل جاتا۔ تو منافقین کا طرز ہمیشہ عمل کی، مال کی ہوس کے لیے ہے، وہ عمل کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ مال کو ترجیح دیتا ہے۔ تو ہمارے جو یہاں پہ چلنا چاہیے وہ عمل ہے، یعنی کہ منافقوں سے عمل نہ ہو، عمل ہو تو نیک صالح مومنین کی طرح۔ اور جو مال کی ہوس جس کے اندر موجود ہے وہ منافقوں سے عمل کر رہا ہے کہ مال کی وجہ سے وہ خوشخبری کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں چلے جاتا تو بہتر تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں خصلتیں منافقین کی بیان کر دی، اور یہ آج کے دور پہ بھی اسی چیز پر قیاس ہوگا۔ اگر آج بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے اور منافقین میدان جنگ میں اس وجہ سے نہیں جاتے کہ ہمیں نقصان ہو جائے گا، تو یاد رکھیے گا یہ اسی طرح ہے جس طرح یہ، کیونکہ نص قرآنی جس طرح اپنے طاقت اور قوت کے ساتھ 1400 سال پہلے اتری تھی، اسی طرح اس پر آج بھی اسی طاقت کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی ہے، ہم جائیں گے میدان جنگ کے اندر اور اللہ کی راہ کے اندر سرخرو ہوں گے اور اللہ کی رضا کے لیے جہاد کریں گے۔ تو فرمایا جو آگے جاتے ہیں ان کا بھی یہاں پہ ذکر کیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو کوئی حیثیت نہیں دیتے آخرت کی زندگی کے بدلے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے تو فَيُقْتَلْ، پھر شہید کر دیا جائے، او یغلب، یا پھر اس کو غالب حاصل ہو جائے، یعنی غلبہ حاصل ہو جائے اور غالب آ جائے وہ قوم، تو فرمایا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اسے بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی جو لوگ میدان جنگ کے اندر چلے گئے، دنیاوی زندگی کو حیثیت نہیں دی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں، تو اب میدان جنگ کے اندر چلے گئے، اگر تو شہید ہو گئے تب بھی بینیفٹ، اگر غالب آ جائے تب بھی بینیفٹ،
یعنی ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے دونوں صورتوں کے اندر، کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اترائے نہیں، کمزور نہیں پڑے۔ جب جہاد کا اعلان ہو گیا تو اس وقت وہ آگے آ گئے، تو فرمایا کہ اگر تو شہید ہو گئے تو ان کو شہادت کا مرتبہ ملے گا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اگر غالب آ گئے تو وہ غازی کہلائیں گے، میدان جنگ سے جیت کر آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو ان کو یہ اجر دے گا کہ مال غنیمت تو ملے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے وہاں پہ جنت کے باغات ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی خصلت کو بیان کیا۔ اس کے اوپر متعدد احادیث میں مل جاتی ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے چچا جان حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں تو نہ جا سکے نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ بدر میں، لیکن انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اگر مجھے دوبارہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جانے کا موقع ملا تو میں اس کی کسریں نکال دوں گا جو میں پیچھے نہ جا سکا۔ غزوہ احد کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ میدان جنگ کے اندر گئے تو چند تو دوڑنے لگے، یعنی چند صحابہ کرام تو بھاگنے لگے، تو اس وقت انس بن نضر نے آواز بلند کی اور بلند کر کے کہا کہ یہ جو لوگ بھاگ رہے ہیں نا یا رب العالمین، تو گواہ ہو جا کہ میں اس کے، یعنی یہ جو بھاگ رہے ہیں ان کے جو معذرت ہے وہ تیرے آگے رکھتا ہوں، ان کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور جو وہاں پہ ڈٹے رہے تو فرمایا ان کے لیے میں یہاں پہ حق گو ہوں۔ اور اگلے الفاظ رستے میں جا رہے تھے، صحابہ کرام نے تلواریں پھینک دی ہیں غزوہ احد میں، لیکن انہوں نے آواز بلند کی۔ انس بن نضر کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو سامنے پہاڑ ہے نا اس کے اندر سے ایک جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، یعنی وہاں پہ شہادت اگر کسی کو ملے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ دے گا۔ انس بن نضر نے وہ تلوار پکڑی، اور انس ابن مالک بیان کرتے ہیں رستے کے اندر سعد ابن معاذ ملے ساتھی، ان سے بیان کیا کہ وہاں پہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور سیدھا چلتے رہے حتیٰ کہ میدان جنگ کے قریب پہنچ گئے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اعلان ہو چکا تھا کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں۔ اب وہ شہید ہونے کا جب اعلان ہوا تو صحابہ کرام تو پیچھے ہٹ چکے تھے، لیکن انس بن نضر کہنے لگے آج میں کسریں اتاروں گا، پچھلی بار جب میدان جنگ میں نہ آ سکا تھا اس کا بھی حق اسی میدان جنگ کے اندر پورا کروں گا۔ اور انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ان کی ہمشیرہ نے ان کو پہچانا، اتنے زخم آئے تھے کہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ 80 سے زائد ان کے جسم اقدس پر زخم تھے۔ یہ ایسے ہی انہوں نے وہاں جا کے مقابلہ نہیں کیا، یہ جہاد کی تڑپ تھی جو دنیاوی زندگی کی مقابلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگرچہ وہ شہید ہو جائیں یا غالب آ جائیں تو اللہ کے حضور ان کے لیے بڑا ہی اجر و ثواب ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کے پھر اتنے زخم آئے کہ ان کی ہمشیرہ کو بلایا گیا، انہوں نے پھر ان کے ہاتھوں کی انگلیوں سے ان کو پہچانا، یعنی پورا جسم کے اوپر زخم ہی زخم تھے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے یہ میدان جنگ کے اندر جانا یہ بچوں کا کام نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی ایک آیت مبارکہ آگے آئے گی کہ بندہ ابھی تو بڑا کہہ لیتا ہے کہ اعلان ہو تو ہم پہنچیں گے، اعلان ہو ہم پہنچیں گے، اعلان ہو ہم پہنچیں گے، تو اس کا بھی انشاءاللہ آگے آئے گا جواب۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو، اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو، جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا دے۔ یعنی کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت نبی علیہ السلام نے کر لی تو وہاں پہ جو لوگ موجود رہ گئے تھے، اب ان کے اوپر چونکہ ظلم ہوتا تھا، مسلمان تھے، تو انہوں نے یہ دعا کی کہ یا رب العالمین ہمارے لیے کوئی ایسا مددگار بھیج کہ جو ہمیں یہاں سے نجات دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کی صورت کے اندر ان تمام جو وہاں پہ مسلمان موجود تھے، اللہ نے ان تمام کو آزادی دلا دی۔ تو یہ انہوں نے ایک دعا کی، تو فرمایا تم کیوں گھبراتے ہو جو تمہارے لیے فریاد کر رہے ہیں، یعنی کہ مرد و عورت سب کو مخاطب کیا کہ تم لوگ ان کے لیے نہ لڑو گے، بچوں کے لیے نہ لڑو گے، بلکہ تم جاؤ آگے بڑھ کے ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جہاد بعض صورتوں کے اندر فرض ہو جاتا ہے، بعض صورتوں کے اندر فرض کفایہ ہے، اور یہ اس صورت کے اندر اس کے اوپر احکامات نازل ہوں گے، لیکن اسی صورت کے اندر جہاد فرض ہوگا جب پوری کی پوری شرطیں پائی جائیں گی۔ یہ نہیں کہ پاگلوں کی طرح جا کے آگے ہتھیار اٹھائے، اٹھا دو، مار دو، مار دو، یہ والا نظام اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔
بلکہ اسلام تو اس حد تک خیال کرتا ہے کہ اگر تمہیں یہ امید ہو کہ تم جاؤ گے لڑو گے اور تمہیں نقصان ہو جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ ابھی پیچھے بیٹھو اور تیاری کرو، اتنی مضبوط تیاری کرو کہ تیر اندازی کرو اپنے اندر اور پھر آگے جا کے میدان جنگ کے اندر لڑو۔ بچوں کی طرح مذاق نہ کرو اس جنگ کو، میدان جنگ کو بناؤ، کیونکہ نقصان ہوا تو پورا کا پورا ملک برباد ہو جائے گا، ان کا قبضہ ہو جائے گا، کافروں کا نقصان ہوگا، تو وہ نقصان سے بہتر ہے کہ تم ابھی جہاد نہ کرو۔ تو یہ اس وجہ سے بھی اس آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اور ایمان والے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں اور تو تم شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر و فریب کمزور ترین ہے۔ یعنی تم اللہ کی راہ کے اندر اللہ کی رضا کے لیے لڑو تو تمہارا شیطان کے مقابلے میں تم آؤ، ان کے ساتھ لڑو، اور اس کے بعد فرمایا کہ شیطان تو کمزور ترین ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اب یہ وہی آیت مبارکہ ہے کہ ابھی تو ہم یہاں بیٹھے ہیں تو بڑے زور سے نعرہ لگایا کہ ابھی جہاد کا اعلان ہو تو ہم ابھی جائیں گے، یہ تو نعرہ لگا دیا، لیکن اب آگے کیا کرنا ہے؟ تو یہ انہی کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو؟ جب ہجرت کا وقت قریب آیا تو نبی علیہ السلام کا وہاں پہ موجود تھے مکے کے اندر، تو چند صحابہ کرام آگے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی ہمیں حکم دے، ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا فی الحال اپنے ہاتھ روکے رکھو، تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہے کہ اپنے ہاتھ فی الحال، یعنی کہ قیل لہم کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ ابھی روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ابھی فی الحال یہ کام کرو۔ اچھا، فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، اب پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا اور جب یعنی وقت آیا نا، پہلے تو نعرے لگا لیے کہ ابھی جہاد کا اعلان ہو تو ہم ابھی کریں گے، لیکن جب عین وقت آیا نا جہاد کا، یعنی اب مدینے میں پہنچ چکے ہیں اور اب جہاد کرنا پڑا، تو اب انہوں نے پتہ کیا کہا؟ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس، تو ان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے، یا او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ، یعنی اتنا ڈر اب ان کافروں سے لگ رہا ہے کہ پہلے تو کہہ رہے تھے ہمیں ابھی اعلان کیا جائے تو ہم جہاد کریں، ابھی ہمیں یہ کہا جائے، اور جب وقت آیا تو پھر کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نہیں کریں گے، اب ہم کمزور پڑ گئے، تو ایک گروہ نے کمزوری دکھائی اور اتنا ڈر رہے ہیں کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، تھوڑی سی مدت تک ہمیں اور مہلت کیوں نہ عطا کرتی، یعنی تھوڑی اور مدت دے دیتا۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ دنیا کا ساز و سامان تو تھوڑا سا ہے، تو تمہیں تو دنیا کی تھوڑی مہلت کی پڑ گئی ہے، تو دنیا کے اندر جس سامان کے لیے تم ٹھہرے ہو وہ تو بہت تھوڑا سا ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہتر ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارے اوپر ظلم ہے، تو ظلم تو اللہ تبارک بتا رہا ہے ایک دھاگے کے برابر بھی کسی پر نہیں کرتا۔ تو یہ جو تمہارا عمل تھا یہ تو نقصان پہنچانے والا ہے کہ پہلے تو نعرے لگا لیے کہ ابھی ابھی ہمیں جہاد کا، اور یہ چلتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آپ لے سکتے ہیں کہ جو بندے کے پاس آپ بیٹھے تو وہ کہتا ہے جہاد جہاد جہاد، ان کو آپ یہ جواب دیا کریں کہ حضرت صاحب چلیں آ جائیں، کرتے ہیں، کھولے ہیں بارڈر، آپ یہاں سے جائیں، بھیجنے والے بھی بڑے لوگ ہیں، آپ جائیں جا کے کریں۔ آپ کو اتنا اگر شوق ہے، جب تک حکومتی لیول کے اوپر یہ بات یاد رکھیے گا چند شرطیں پائی جائیں کہ پھر جہاد ہوگا، یہ فوری طور پہ اعلان کر دو تو پھر جس کا دل کرتا ہے ان کے لیے تو بارڈر کھلے ہیں، اور کھولنے کو بڑے لوگ ویزے دے کے بھیجنے کو تیار ہیں۔ یعنی آپ بڑے بڑے ایسی تنظیمیں باقاعدہ قائم ہیں کہ اگر کسی کا بہت زیادہ دل کرتا ہے تو وہ جائے ان کے پاس، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں بندے چاہیے ہم وہاں بھیجیں، تو آپ چلے جائیں اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے، لیکن اس کے ساتھ حکومتی لیول کے جو قانون ہیں، ضوابط ہیں، ان کو برباد نہ کیا جائے، کیونکہ یہ اسلام قانون کے ساتھ چلتا ہے، اور جب قانون غلطی پر ہو تو پھر اسلام قانون سے جدا بھی ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔
ہر وقت وہ قانون کے ساتھ نہیں جڑا اسلام خود ایک قانون ہے، خود ایک لا ہے، خود وہ پوری حکمت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ چلتا ہے، جوڈیشنری کے ساتھ چلتا ہے۔ اسلام کے اندر یہ چیز خاصیت ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ یہ آیت مبارکہ اپنے دلوں کے اوپر لکھ لیں اور یہ یاد کر لیں، جہاد کے نام سے نہیں ڈرنا، بالکل نہیں ڈرنا۔ زندگی یہاں پہ بھی وہی ہے جتنے لکھی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک حدیث مبارکہ سنائی تھی، شعب الایمان کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں پہ تم حق بول رہے ہو وہاں پہ حق بول پڑو، نہ تمہارا حق بولنا تمہاری زندگی کو کم کر سکتا ہے اور نہ تمہارا رزق تم سے کم کر سکتا ہے۔ جو اللہ نے لکھا ہے وہ تمہیں پورا ملے گا۔ یہ پلیکھے ہیں، کیا مطلب یہاں پہ بندہ حق بات نہ کرے، دروازے بھی بندہ نکلے اور بندہ مر جائے؟ ہارٹ اٹیک نہیں ہوتے، دل کے مرض نہیں، 2 منٹ میں بندہ جاتا نہیں، صبح تک پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ جو آپ نے اپنی زندگی کے اندر ڈر اس معاملے کے اندر بنایا، جب دین کی بات آ جائے وہاں پہ ڈرنا نہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ آگے آ کے بیان کریں۔ وہاں پہ یہ بتایا کہ اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں پھر تمہیں موت آ کے رہے گی، موت تم اس سے دوڑ نہیں سکتے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اے حبیب تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو ان لوگوں کو کیا ہوگا کہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ تو لہٰذا یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اچھائی اور برائی سارا کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن اب کیا کرنا ہے وہ بھی اگلی آیت مبارکہ کے اندر آ گئے، مَا صَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لا بیان کر دیا، فرمایا اے سننے والے، اب سب کو مخاطب کیا کہ تجھے جو بلائی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، اور تجھے جو برائی پہنچی ہے وہ تیری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، تیری اپنی طرف سے، یعنی اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے، برائی کی نسبت اپنی طرف کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ اچھائی آئی ہے تو اللہ کی طرف، برائی آئی ہے تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے، میدان جنگ کے اندر ہار گئے تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے، یہ ہو گیا تو یہ نبی علیہ السلام۔ یہ منافقوں سے عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہائی لائٹ کر دیا سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 کے اندر۔ یہ بالکل واضح ہو گیا کہ جو نبی علیہ السلام کے اوپر نعوذ باللہ بہتان بازی کرے وہ منافقوں سے عمل کر رہا ہے، اگرچہ کلمہ پڑھتا ہے، اگرچہ اسلام کے اندر داخل ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے، برائی کی نسبت اپنی طرف۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے حبیب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور وہی اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہی گواہی کے لیے کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کا حکم مانا تو بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا، یعنی جو آپ کے حکم سے منہ پھیرتا ہے اس کو پھر جانے دیں، اس کے ترلے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے جائیں اور ان کو کہیں کہ آپ یہاں پہ آ جاؤ حضرت صاحب، نہیں، تبلیغ کرنی ہے، دعوت دینی ہے، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ دعوت دیں، حکم پھیلائیں، زبردستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے گا، نبی علیہ السلام کی ذات اقدس سے اگر کوئی بندہ منہ پھیرتا ہے تو نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ پھر تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، یعنی پھر ان کے بچانے کے لیے آپ ٹینشن نہ کریں، وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حل نکال لے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور کہتے ہیں ہم نے فرما برداری کی، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ آپ کے فرمان کے برخلاف رات کو منصوبے بناتے ہیں۔ اب اللہ نے کیا بیان کیا، وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اور وہ جو رات کو بیٹھ کے منصوبے بناتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ رہا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اے حبیب تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی کارساز ہے۔
یعنی یہاں پہ منافقوں کا ایک اور عمل کہ وہ یہاں پہ منہ پہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ابھی اعلان جنگ کریں ہم ابھی جائیں گے، ابھی آپ حکم دیں ہم ابھی تیار ہیں، لیکن جو ہی ادھر سے وقت جاتا ہے اور وہ جو ہی وقت آتا ہے اس کا بالکل عین، اور رات کو جا کے کمروں کے اندر رات کو بیٹھ کے منصوبے بناتے ہیں نبی علیہ السلام کے برخلاف، جو نبی علیہ السلام کا حکم ہے اس کے خلاف، اور اس کے بعد کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ جو کچھ عمل کر رہے ہیں واللہ یکتب ما یبیتون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامہ اعمال میں ان کے لکھ لیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کے لیے کافی کارساز ہے، وہ ان کا حل کر لے گا یہ جو کر رہے ہیں۔ لیکن اے محبوب آپ کو اگر پتہ بھی ہے نا تو آپ نے ان کا اظہار نہیں کرنا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرے اور ان کے ساتھ چشم پوشی والا معاملہ کرے۔ یعنی آپ کو پتہ چل گیا کہ بندہ منافق ہے تو آپ نے اس کے ساتھ ذکر نہیں کرنا، کیوں؟ فی الحال اس نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، یعنی اتنا خیال اسلام نے کیا ہے کہ ظاہری طور پہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو اس کو آپ نے بدنام نہیں کرنا، آپ وہاں پہ چشم پوشی کریں، یعنی دیکھتے ہوئے بھی اس طرح معلوم کرائیں کہ میں نہیں دیکھ رہا، اور ان کے اللہ پر بھروسہ کریں۔ تو ترک اسباب کے ساتھ اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا، اسباب سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اس چیز کا بھی خیال کیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یعنی یہ لوگ قرآن مجید کے اندر غور نہیں کرتے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یعنی یہ قرآن مجید اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ آیا ہوتا تو اس میں ہر وقت میں اختلاف ہوتا، لیکن آپ دیکھیں اس کا معجزہ اتنا بہت بڑا ہے کہ ہر کتاب اس کے آگے عجز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو یہ شان و عظمت عطا کی ہے کہ اس کے مقابلے کے اندر ہر کتاب بالکل عجز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ساروں کو اس کے مقابلے میں زیرو کے ساتھ ملٹی پلائی کر دیا ہے کہ قرآن مجید سب سے اعلیٰ کتاب ہے اور یہی تمام کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو اسے پھیلانے لگتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، حالانکہ اگر اس بات کو رسول اور اپنے با اختیار لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے تو ضرور ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ چیز بیان فرما دی کہ اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر خاص کر لو، اور یہ حکم بندے کے لیے پوری انسانیت کے لیے مکمل طور پہ ایک نمونہ ہے۔ وہ اس طرح کہ یعنی کہ کوئی بات آئی ہے سنی سنائی اور وہ بندے نے آگے پھیلا دی ہے، یعنی امن کی ہے یا خوف کی ہے۔ اب وہ بات یہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھی چلتا ہے، بات امن کی تھی یا خوف کی، اس نے پھیلا دی، اب وہ ایسی پھیلی کہ سوشل میڈیا کے اندر مثال کے طور پہ پھیل گئی۔ اب بعد میں پتہ چلا کہ اس کا تو کوئی سر پیار ہی نہیں ہے، یہ تو بات تھی نہیں، یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ اے آئی کے تھرو یہ بنائی ہوئی تھی، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹے ہونے کے لیے کسی کے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ آپ نے تصدیق نہیں کی تو یہ آپ نے سنی سنائی بات آگے کیوں بیان کر دی؟ عادل بندہ آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ بندہ یہ بات بیان کرتا تاکہ میں آگے بیان کر سکوں۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ عام ہے بالکل، جو ہمارے معاشرے کے اندر بھی چلتا ہے کہ کوئی بات بندہ محلے کے اندر سے کوئی بات سنی، اب وہ پورے محلے میں پھیل گئی ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ یار اس کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا جو ہماری آج کی آخری آیت ہے، فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اے حبیب اللہ کی راہ میں جہاد کریں، لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین، آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہو۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، ان قریب اللہ کافروں کی طاقت روک دے گا اور اللہ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اس کا عذاب سب سے زیادہ شدید ترین ہے۔
یہاں پہ نبی علیہ السلام کا وہ والا معاملہ کہ بدر صغریٰ کا جب اعلان ہوا، ایک غزوہ بدر ہے، ایک بدر ہے جو چھوٹی ہے جس کا نام ہے بدر صغریٰ، غزوہ بدر صغریٰ، اس کا جب اعلان ہوا تو ابو سفیان کے مقابلے میں جانا تھا نبی علیہ السلام نے، تو چند صحابہ کرام کو اعلان کیا کہ میرے ساتھ جاؤ، تو بڑے لوگ نا پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس وقت آپ نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے محبوب آپ اللہ کی راہ کے اندر جہاد کریں، کوئی آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو پیچھے ہٹائیں ان کو، آپ اکیلے ہی آگے جائیں۔ اور یہ صحیح متعدد احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام آگے اکیلے ہی میدان کے اندر چلے گئے۔ غزوہ حنین کا واقعہ ملتا ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام جب میدان جنگ کے اندر گئے تو کتنا بڑا لشکر تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ، وہ سارا کا سارا فرار ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام اکیلے آگے بڑھے اور اکیلے ان کا مقابلہ کیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی شان و عظمت ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں متعدد روایات ملتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس پاور کتنی تھی، طاقت کتنی تھی۔ تو حضرت انس بن مالک جو آپ کے 10 سال خادم رہے ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے، یعنی طاقتور، آپ سے زیادہ کوئی بہادر نہیں تھا۔ اور نبی علیہ السلام کی یہاں سے بھی ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے زیادہ بہادر اور طاقتور اور سخی پسندیدہ کسی کو نہیں دیکھا، یعنی سب سے زیادہ نبی علیہ السلام طاقتور تھے۔ غزوہ احزاب، یہ بات یاد رکھیے کہ غزوہ احزاب کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد غزوہ خندق ہوتی ہے، غزوہ خندق کا نام ہی غزوہ احزاب ہے۔ اس کے اندر نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ خندق کھودنی ہے، حضرت سلمان فارسی کے ساتھ جو مشورہ ان کا طے پایا ان کے حق میں ہوا، تو وہ خندقیں وغیرہ کھود رہے تھے، تو اچانک ایک پتھر ایسا آیا کہ جو کسی صحابی سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، تو نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام نے وہ جب اٹھایا ہتھیار اور اس کو سرکار علی وقار نے ایک ہی جھٹکا مارا تو وہ پتھر ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام اکیلے ہی اتنے بہادر تھے کہ وہ آگے اکیلے جا سکتے تھے۔ یہ سنن نسائی کے اندر نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر نبی علیہ السلام کا ایک یعنی بڑی پیاری ایک بات ملتی ہے کہ اہل مدینہ کے اندر ایک دن رات کو اچانک ایک جگہ سے آواز آئی، اب سارے ڈر گئے کہ ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے، وہاں سے خطرناک یعنی خوف زدہ آواز آئی ہے، سارے پیچھے ہٹ گئے، لیکن نبی علیہ السلام بے فکر ہو کے آگے بڑھ گئے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام سب سے زیادہ بہادر تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے حبیب آپ جہاد کریں اور آپ کے پاس جتنی طاقت ہے اس کے ساتھ آگے بڑھیں، اور مسلمانوں کو ترغیب دلاتے رہیں، ان کو کہیں کہ آ جاؤ جہاد کی طرف، یہی تمہارے لیے رہنمائی ہے۔ لیکن اگر کوئی چلا جائے، جس طرح غزوہ صغریٰ کے اندر چلے گئے تھے، غزوہ بدر صغریٰ کے اندر، تو وہاں پہ جب آپ اکیلے وہاں پہ ڈٹ گئے تھے اور 70 پھر صحابہ آپ کے ہمراہ گئے تھے، تو وہاں پہ بھی آپ اکیلے تھے، تو لہٰذا اس کے اندر آپ نے فکر نہیں کرنی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بہترین کارساز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔